بالله من الشيطان الرجيم وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به ومن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون ومن أسلم فأولئك تحروا رشدا۔ سورہ جن، جنات نے پیغمبر علیہ السلام سے تلاوت کیے جانے والا قرآن جو نماز میں آپ تلاوت فرما رہے تھے، نماز فجر میں، اس کو سن کر ان کے دلوں میں ایمان داخل ہوا، مشرک تھے، شرک سے توبہ کیا۔ اسلام لانے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ اپنی قوم جنات میں اسلام کی تعلیم، دعوت اسلام کی تحریک شروع کر دی۔ انہوں نے اپنی قوم کو جس طریقے سے سمجھایا، ان ساری چیزوں کی تفصیل ان آیتوں سے پہلے ایک بڑا حصہ گزر چکا۔ اسی سلسلے کا تھوڑا مزید حصہ جو آج کی ان آیتوں میں ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا جنات سے، اور انہوں نے کیا کیا کہا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے یہ کلام پاک نازل کر پیغمبر علیہ السلام کو بتلایا، اور اس کے ذریعے سے انسانوں کو، آپ کی ساری امت کے افراد کو بھی واقف کروانا ہے کہ ایمان لانا فرض ہے، توحید پر باقی رہنا فرض ہے۔ اگر اس سے ہٹتا ہے انسان ہو کہ جن، وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوگا، دنیا میں بھی مختلف طریقوں سے، آخرت میں ہمیشہ کے لیے۔ چنانچہ ان جنات نے یہ بھی کہا اپنی قوم سے کہ ہم نے جب ہدایت دینے والا اس کلام پاک کو سن لیا، آمنا بھی، ہم نے اس کو مان لیا، ایمان لا لیا، یقین کر لیا۔ تو یہ قرآن کی ہر چیز پر یقین رکھنا ہے، اس یقین کو عمل سے ظاہر بھی کرنا ہے۔ یہ بھی کہا انہوں نے جو بھی اپنے رب پر ایمان رکھے گا، یقین رکھے گا، اب اس کو کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کسی کمی کا اندیشہ نہیں اس کے لیے، یعنی وہ ثواب سے خالی نہیں رہے گا دنیا اور آخرت میں، ولا رہاقا، اور اس کے لیے کبھی ذلت کا سامنا بھی کرنا نہیں پڑے گا، یعنی اس کے ساتھ زیادتی بھی نہیں ہوگی۔ انہوں نے یہ بھی کہا یقیناً ہمارے اس تعلیم کو عام کرنے کے بعد نتیجے جو نکلے وہ دو تھے۔ ہم میں سے، یعنی جنہ میں سے ہمارے کہنے کے بعد مسلمان ہوئے، وہ مسلمان ہیں، لیکن بعض اسلام قبول نہیں کیے، وہی شرک اور کفر جیسی زیادتیوں کے اوپر، ظلم و زیادتی کے اوپر قائم اور باقی ہیں۔ انسانوں میں بھی یہی حال ہے۔ انہوں نے اپنی قوم سے یہ بھی کہا یقیناً جو بھی اسلام لائے گا، قبول کر لے گا، یقیناً سمجھو کہ وہ لوگ ہدایت والے راستے کا ارادہ کر کر آگے بڑھے ہیں، اور وہ ان کے لیے حق میں صحیح ہے۔ اور جنہوں نے ایسا نہیں کیا، وہی نافرمانی والے، ظلم و زیادتی والے راستے پر قائم ہیں۔ تو یہ بات قطعی اور پکی ہے کہ یہ دوزخ کا ایندھن، یعنی آگ، انہیں بنایا جائے گا۔ تو جنت اور دوزخ انسانوں کے لیے بھی ہے، جنات کے لیے بھی ہے۔ جنت میں نیک جن بھی جائیں گے، نیک مسلمان بھی، دوزخ میں برے جن بھی جائیں گے، برے انسان بھی۔
اب یہ نہیں سوچنا ہے جن تو آگ سے بنا ہے، آگ اس کو کیا اثر کرے گی، تو پھر انسان مٹی سے بنا ہے تو مٹی کا ڈھیلا جب اس کے اوپر کوئی پھینک کر مارے تو کیا اثر ہوتا یا نہیں۔ آگ سے بنی ہے، وہ آگ ہے نہیں۔ جیسے انسان مٹی سے بنا ہے، مٹی کی اصلیت ہے لیکن شکل بدل دی گئی، وہ مٹی ہے نہیں۔ تو لہٰذا دوزخ کے اندر جتنے قسم کے عذابوں کا تذکرہ ہے مختلف اعمال کے لحاظ سے، جو انسانوں کو ہوں گا وہ جنات کو بھی ہوں گا، اور جتنی نعمتیں جنت میں انسانوں کے لیے ہیں وہ جنات کے لیے بھی ہیں۔ اس دنیا کے اندر بھی انسان جیسے کھاتا ہے، پیتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، ازدواجی زندگی سے جڑتا ہے، گھر ہوتا ہے، بیوی بچے ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح جنات کے بھی ہیں، جس کے بارے میں سورہ کی ابتدا میں اس کی تفصیل پیش کی جا چکی۔ یہاں تک سورہ کی ابتدا سے لے کر یہاں تک جملہ 15 آیتیں اور جنات سے متعلق ذکر تھا۔ اب اس کے بعد قاعدہ اور اصول کلیہ والی بات اب انسانوں سے خطاب ہے۔ وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، لوگ سیدھے راستے پر، جو راستہ کہ اللہ کا کلام بتاتا ہے، اللہ کے رسول وضاحت کرتے ہیں، اگر یہ اس طریقے پر ٹکے رہتے، قائم رہتے، باقی رہتے، تو ہم ان کو خوب پانی برسا کر پانی سے سیراب بھی کرتے، یعنی قحط و سالی وغیرہ دنیا کی مشقتوں میں مبتلا نہیں کرتے۔ تو ایک قاعدے والی بات قرآن جگہ جگہ ذکر کرتا ہے، جب انسان کی نافرمانی، غلط طریقے، غلط سوچ پر زندگی چل پڑتی ہے، اسی پر انسان چل پڑتا ہے، بتانے، سمجھانے اور سیدھے نیکی کے پہلو کو چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نیکی کی طرف مائل کرنے کے لیے دنیا کے اندر بھی کئی قسم کے آفات، تنگی، پریشانی، اسباب معیشت کے اندر تنگی یا حالات کے اندر انسانی زندگی کے اندر خرابیاں، یا انسانوں کا انسان سے نفرت کرنا، ظلم و زیادتی کرنا، لوٹم لاٹ کرنا وغیرہ جیسی چیزیں ان چیزوں میں بھی مبتلا فرما دیتے ہیں، جو دراصل عذاب کی ایک شکل ہے، مستقل عذاب نہیں ہے، اور اس کے پیچھے اللہ کی ایک مہربانی بھی ہے تاکہ بندہ ان جیسے حالات سے اپنی زندگی، غلط زندگی کو چھوڑ کر اپنے رب کو یاد کرے، جانے اور مانے۔ پھر بھی نہیں سدھرتا ہے تو پھر دنیا کی زندگی اس کے لیے بہت وسیع، خوشحال، کشادہ کر دیتے ہیں تاکہ گناہوں میں، عذاب میں اور گھر جائے۔ یہاں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا، مشرکین مکہ نے مصیبتوں کے پہاڑ ڈال دیے، نتیجے میں آپ کو ہجرت کر کر اور آپ کے صحابہ کو ہجرت کر کر اپنا سب کچھ چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا، تو اللہ تعالیٰ نے مکے والوں پر قحط نازل کر دیا۔ تو چنانچہ اس آیت سے ذکر کر دیا گیا جو دنیا کی زندگی کی تنگی میں مبتلا ہو گئے، پانی ملنا دشوار، کھانا ملنا دشوار، جب تک پیغمبر تھے تو یہ کیفیت نہیں تھی، اس زمین سے پیغمبر کو ہٹا دیا گیا تو یہ مشقتیں آ گئیں۔ تو اگر یہ لوگ اتباع فرما برداری کر لیتے تو یہ قحط ساری اور اس کے اسباب جتنے چیزیں ہیں، ان چیزوں کا سامنا بھی کرنا نہیں پڑتا تھا۔
انہوں نے ایسا کیا جس کی وجہ سے ان کو یہ ہوا، لنفتنہم فیہ، تاکہ ہم اس کے اندر ان کو چلا کر آزمائیں کہ ابھی بھی سدھرو گے یا نہیں سدھرو گے۔ یہ حالات سے گزرے تھے، اور یہی اصول اور قاعدہ سابقہ قوموں کے ساتھ بھی رہا، قیامت تک کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی سنت، طریقہ اور عادت یہی بنا کر رکھا ہے۔ من جملہ اس کا پہلو یہ، جب نیکی سے جب انسان جڑ جاتا ہے تو اس نیک انسان کے نیکی کے اثرات بھی اس کے اثرات خیر و برکتیں ہوتی ہیں۔ اسی لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے پاس کھانا کھانے کے بعد یہ دعا دیتے، اکلا طعامکم الابرار، اللہ تعالیٰ تمہارا کھانا کسی نیک بندوں کو ہی کھلائے۔ ایک انسان کا دوسرا انسان، دوسرے انسان کا تیسرا انسان کھایا کرتے ہیں، کھلاتے پلاتے ہیں، کھلانا پلانے کا حکم ہے، بلکہ اسلام کے آداب میں ہے اطعموا الطعام، تم کھانا کھلایا کرو۔ اسلام کے کمال درجے کے خوبیوں میں مومن کے اعلیٰ صفات میں یہ ذکر کیا گیا، افشوا السلام، کثرت کے ساتھ سلام کو عام کرو، اطعموا الطعام، تم کھانا کھلایا کرو، صلوا باللیل والناس نیام، سارے لوگ سوتے پڑے رہتے ہیں، اس وقت بھی اٹھ کر کچھ تم نمازیں ادا کیا کرو، جیسے تہجد وغیرہ۔ یہ مومن کا کمال ہے، لیکن ہم اس جیسے احکام اور آداب اسلام کی طرف توجہ کم کرتے ہوئے اس پہلو کو اچھا اختیار کرتے ہیں۔ دعوت قبول کرنا سنت ہے، جانا ضروری، کھانے کی بات ہم زیادہ کرتے ہیں، یقیناً سنت ہے۔ تو اس کے اندر آپسی محبت کو بڑھانے کا بھی تذکرہ ہے، اور جب کھانے کھلانے والی بات آتی ہے تو تمہاری کمائی حلال کی، محنت کی، تمہاری کمائی کے اندر بھی نیکی داخل ہو گئی ہے۔ کوئی نیک آدمی کھائے تو اس کے کھانے کے اوپر بھی، نیک آدمی کا کھانا بھی کسی کے پاس جس نے کھلایا ہے اس کے لیے بھی باعث خیر و برکت کا تذکرہ ہے۔ الغرض وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ، جو کوئی بھی اللہ کے ذکر سے بتائی ہوئی ان باتوں سے منہ موڑے گا، توجہ نہیں دے گا، ہوگا کیا؟ نقصان اسی کا ہوگا، اس کو عذاب کے اندر، اس کا یہ عمل عذاب کے اندر اس کو پہنچا دے گا، یعنی اس کے برے نتائج اس کو سامنا کرنا پڑے گا۔ پھر آخر میں ذکر فرماتے ہیں کہ یقیناً ان المساجد للہ، تمام مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، صرف اور صرف۔ ان مساجد میں تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو، کسی اور کو مت مانگو، کسی اور کو عزت اور تعظیم نہ دیا کرو، صرف اور صرف اللہ کو۔ یہ مساجد دو معنی میں ہے، اور دونوں معنی مراد ہیں۔ مسجد کی جمع ہے، مسجد کی جمع ہے، یعنی جتنے سجدے انسان کے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے سجدہ ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے سجدہ ہرگز ہرگز نہیں ہے۔ یہ بالاتفاق تمام دین اسلام پر قائم اور باقی اہل علم کا بھی اتفاق ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے سجدہ حرام ہے، یعنی صرف اور صرف سجدہ اللہ کے لیے ہے۔ بعض علماء کے پاس اللہ کے سوا کسی اور کے لیے سجدہ کرتا ہے تو وہ کافر بھی ہو جاتا ہے، بعض کے پاس حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ سجدہ کی جانے والی ذات جس کے سجدے کے لائق ہے
وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا ہوتا تو سجدہ کرنے کا حق کس کے لیے پہنچتا؟ تو میں حکم جاری کرتا، یعنی شریعت قرار دیتا کہ عورت اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اللہ کے سوا کسی اور کو سجدے کی اجازت نہیں ہے۔ اس حدیث میں بالواسطہ یہ اعلان اور تاکید کرنا ہے، ایک عورت جب بیوی بن جاتی ہے تو سب سے بڑی ذمہ داریاں اس کے ماں باپ بھائی بہن تمام ایک طرف، ساری دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر اس کے لیے اس کے حق میں سب سے بڑی تعظیم والی شخصیت، اطاعت و فرمانبرداری والی شخصیت اس کے لیے اس کا شوہر ہے۔ یہاں تک بھی فرمایا بعض مرتبہ تو علیحدہ علیحدہ شکل میں بھی بتلایا عورتوں سے، عام حکم میں بھی بتلایا۔ اب دیکھو تمہاری جنت تمہاری دوزخ تمہارا شوہر، جنت اختیار کرنا ہے اختیار کرو، دوزخ اختیار کرنا ہے اختیار کرو۔ مخالفت والا پہلو رکھو گے تو ان کو کہہ دیا گیا کہ تمہارے لیے دوزخ ہے، اطاعت والا پہلو اختیار کرو گے تو تمہارے لیے جنت ہے۔ تو عورت کے لیے جنت اور دوزخ کا فیصلہ اس کے شوہر کے ساتھ اس کی معاملت اور برتاؤ والا معاملہ ہے۔ جب یہ احکام عورت کے لیے ہیں تو بہت سارے احکام شوہر کے لیے بھی ہیں، وہ ایک مستقل مضمون ہے۔ الغرض مسجدیں جو سجدہ گاہ ہیں یہ صرف اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے، اللہ کی فرمانبرداری کے لیے، غیر اللہ کو تعظیم و تقدیس مقدس درجہ دینے کے لیے نہیں ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کا بندہ یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبے میں آ کر نماز کے لیے کھڑے ہوتے، یدعوہ اللہ تعالیٰ کو ذکر کرتے ہوئے، پکارتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے، تو یہ سارے کے سارے مشرکین مکہ ایسا جس طرح کے لڑنے کے لیے آ گئے ہیں، ایک ہجوم باندھ کر آ کر تعجب کرتے ہوئے کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو اللہ نے بتایا یہ تعجب کی بات نہیں، بندے کے لیے یہ واجب اور ذمہ داری اور فرض والی چیز ہے، اور اسی وجہ سے یہ وہ ہمارے بندے ہیں، اور تم کو اپنی عبدیت کو ثابت کرنا ہے، اللہ کے بندے بن کر بتانا ہے۔ تو لہٰذا تمہارے اوپر بھی جو اس بندے کے اوپر عبادت فرض ہے تمہارے اوپر بھی فرض ہے، اگر نہیں کرتے ہو تو یہی ظلم ہے، یہی خلاف توحید ہے، خلاف ایمان ہے۔ تو لہٰذا کسی کا نمازی ہونا، کثرت نماز پڑھنا یہ اچھی بات ہے، یہ بندگی کی بات ہے، اب بندگی کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ پوری زندگی کا خلاصہ جس سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں انسان سے بندگی چاہتے ہیں، اور جو بندگی کرتا ہے اس کو کمتر سمجھنا یہ گناہ ہے، ایسا نہ کرنا، بندگی نہ کرنا یہ تو کفر ہے، یہ تو شرک ہے۔ تو اس میں تعجب کی کیا چیز ہے؟ لہٰذا اس سلسلے میں اگلے آنے والی آیتوں میں ذکر کریں گے، شرک سے بچنے کے لیے، توحید کی طرف قائم اور باقی رہنے کے لیے اگلی آیتوں میں تفصیلات